چین کا کرارا جواب، بھارت ترلوں پر اتر آیا، مذاکرات کی پیشکش، فوجیوں کی درگٹ پر بھارتی واویلا بھی جاری، چینی فوج نے بھارتی سورماؤں کا ناطقہ بند کر دیا، چینی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں کے منہ سجا دیے، علاقے میں چین کے 100 خیمے نصب، مزید 5000 فوجی تعینات۔ بھارتی عوام کو بھوک سے مار دیا گیا، امریکی میڈیا نے مودی کی ناکام پالیسیوں کا پول کھول دیا، رہنما اپنے فیصلوں کی تعداد سے نہیں اثرات سے جانے جاتے ہیں، مودی نے کورونا لاک ڈاؤن میں اہم اقدامات نظر انداز کر دیے، ایل او سی پر کارروائیاں اندرونی ناکامی چھپانے کے لیے تھیں، نیو یارک ٹائمز نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارتی ہتھ کنڈوں سے خطے کا امن خطرات سے دوچار ہے، آزاد کشمیر کا جھوٹا دعوے دار بھی بن رہا ہے، چین اور نیپال سے الجھ رہا ہے، جعلی فلیگ آپریشن کے خطرات ہیں، نازیزن کی طرز پر بھارت توسیع پسندانہ پالیسیوں پر کاربند ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ چینی فوج کے ہاتھوں بھارت کی شرمناک رسوائی ہوئی، بھارت متنازع علاقے میں فضائی پٹی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، پورے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا، بھارت افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ فرانسیسی ایئر بس ماہرین کا پاکستانی تحقیقاتی ٹیم پر اظہار اعتماد، طیارے کے ملبے کو ہٹانے کا عمل شروع، طیارے کے انجن اور لینڈنگ گیئرز کی منتقلی چند روز بعد ہوگی، پاک فضائیہ سول ایویشن اور بی آئی اے انجینئرنگ ٹیکنیکل گراؤنڈ سپورٹ سٹاف موقع پر موجود۔ کراچی طیارہ حادثہ 97 افراد میں سے 43 کی میتیں بورسا کے حوالے، 54 میتیں ایدھی اور شیپا کے سرد خانوں میں موجود، شہید افراد کی لاشوں کی شناخت کا عمل جاری، میتوں کی حوالگی کے لیے ڈی این اے رپورٹ کا انتظار ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں چینی کی قیمتوں کا نقصان عوام کے ساتھ کسان کو بھی پہنچتا ہے، گزشتہ 5 برسوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، شاہد خاقان عباسی نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی، موجودہ حکومت نے چینی پر کوئی سبسڈی نہیں دی۔ مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کو گمشدہ قرار دے دیا، حکومت سے گمشدگی کا اشتہار شائع کرنے کا مطالبہ، کہتی ہیں کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا، آئی ایم ایف جانے کی بجائے خودکشی کو ترجیح کا اعلان کرنے والا وزیر اعظم لاپتہ ہے، عوام سوال پوچھ رہے ہیں مگر وزیر اعظم کا کچھ پتہ نہیں، چینی کمیشن رپورٹ پبلک کرنے کا مقصد وزیر اعظم کو بچانا تھا۔ وزیر اعظم پر لیگی ترجمانوں کی تنقید آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے، فیاض الحسن چوہان کا مریم اورنگزیب کو جواب، کہتے ہیں ایک نون لیگی قائد اشتہاری ہونے کا تمغہ لیے لندن بیٹھا ہے تو دوسرا شرمندہ ہو کر اپنے ڈرائنگ روم میں قید ہے، قائدین ایسے ہوں تو دوسروں پر تنقید کرنا جچتا نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا اسلامو فوبیا کے تدارک کو اولین ترجیح قرار دینا ہمارے موقف کی جیت ہے، بھارت میں کورونا کو مسلمانوں کے ساتھ منسوب کرنا نفرت انگیز سوچ ہے، مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندانہ رویہ انسانی حقوق کی پاماری ہے۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 28 مریضوں کا انتقال، اموات 1225 ہو گئیں، مزید 1446 افراد میں وائرس کی تشخیص، تعداد 59151 تک جا پہنچی، سندھ میں 374، پنجاب میں 362، خیبر پختونخوا میں 416، بلوچستان میں 41، گلگت بلتستان میں 9، آزاد کشمیر میں 4 اور اسلام آباد میں 18 مریضوں کا انتقال۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت میں پھنسے مزید 176 پاکستانیوں کی واقعات کے راستے واپسی، بھارت سے پاکستانی شہریوں کا یہ تیسرا قافلہ واپس پاکستان پہنچا ہے، یہ پاکستانی بھارت کی 20 مختلف ریاستوں میں گزشتہ 2 ماہ سے مقیم تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن سے قومی یکجہتی کو تباہ کرنے کی مضمون کوشش ہے، دوسری جانب تنقید برائے تنقید کرنے والے عناصر زمینی حقائق سے لاعلم ہیں، حکومت نے کورونا کا پھیلاؤ روکنا اور عوام کو بھوک سے بچانا ہے۔ اور پی سی بی کی جانب سے جون کے پہلے ہفتے میں کرکٹ ٹریننگ شروع کرنے کا پلان ترتیب دے دیا گیا،
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए एहतियाती गाइडलाइंस तैयार कर ली। गाइडलाइंस के तहत पीसीबी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू करेगा। पीसीबी की जानिब से एहतियाती गाइडलाइंस खिलाड़ियों को भिजवा दी गई।